بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے موضوع پر آج ہماری یہ تیسری قسط ہے۔ نبی کریم اور رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں امام بیہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ چیز کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، اور فرمایا جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ جس شخص نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے، کیونکہ دین کا ستون ہی نماز ہے، کیونکہ دین کا ستون ہی نماز ہے۔ اب غور کریں، حضور علیہ السلام جو شریعت کے بانی ہیں، ہر اعتبار سے مالک و مختار ہیں، آپ کا اتنا فرمانا کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں ہے، یہ کتنا سخت وعید ہے بے نمازی بندوں کے ہاتھ۔ اور بے نمازی وہ نہیں ہے جو پانچوں نہ پڑھے، جو ایک بھی چھوڑ دے وہ بھی اس کے اندر آ جائے، یہ یاد رکھنا۔ نماز بالغ ہو اور بندہ مسلمان ہو اور ہوش میں ہو، اس پہ معاف نہیں ہے، اس پر معاف، بالغ بھی ہو، مسلمان بھی ہو، ہوش و حواس بھی ہو، نماز معاف نہیں ہے۔ ادائیگی کے اعتبار سے اس کو ادا کرنا لازم ہے، خواہ کسی بھی اعتبار سے، کھڑے ہو کے نہیں، بیٹھ کے نہیں، لیٹ کے نہیں، اشارے سے معاف نہیں ہے۔ اسی لیے اتنا سخت فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، فرمایا اس بندے کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اس شخص کا کوئی دین نہیں۔ اب غور کریں کہ کتنا اہم ترین ارشاد ہے اور مسلمان کس قدر غفلت کا شکار ہے، مسلمان کس قدر غفلت کا شکار ہو چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرمائیں کہ جو نماز قضا کرے اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور یہ نماز پڑھے ہی نہ۔ اس وقت موجودہ حالت آپ کے سامنے، کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی کلاس سے ہی شروع کر لیتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہیں اتنے سارے، ماشاءاللہ، آپ باہر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دین سیکھ رہے ہیں، شریعت پڑھنے جاتے ہیں روزانہ، آپ کو پتہ ہے کہ آپ میں سے کتنے ہیں جو پانچوں نمازیں ادا کرتے ہیں؟ مجھے ہاتھ کھڑے کروانے کی ضرورت نہیں ہے، عقل آپ بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شعور بھی آپ کو دیا ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ جس نے نماز چھوڑ دی، کیا فتویٰ دیا ہے حضور علیہ السلام نے؟ اس کا کوئی دین نہیں، جس کا کوئی دین نہ ہو وہ بھی کوئی انسان ہے۔ اب خود سوچنے کتنا سخت فتویٰ ہے بے نمازی شخص کے بارے میں، یا اس بندے کے حق میں جو نماز قضا کر دیتا ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم سے امام ابو داؤد نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو۔ جب تمہارے بچے کتنے برس کے ہو جائیں، انہیں نماز کا کہو، ان کو نماز سکھانا شروع کر دو، ان کو نماز سکھانا، ان کو نماز کی طرف لے آنا شروع کرو۔ کتنا شفیق آقا ہے، فرمایا 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی طرف لے آؤ، ان کو نماز سکھاؤ، نماز پڑھنے کے طریقے بتاؤ، نماز پڑھواؤ ان سے۔ ہاں، جب ان کی عمر 10 سال کی ہو جائے
اور 3 سالوں کے عرصے میں وہ نماز کا پابند بن نہ سکا ہو کسی وجہ سے، تو فرمایا اب اس کو مار کے نماز پڑھو۔ کس سال کی عمر میں مارنا؟ 10 سال کی عمر۔ 7 سال سے فرمایا حکم دو اپنی اولاد کو، اپنی اولاد سے مراد عام ہے بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں، اور فرمایا جب 10 برس کے ہو جائیں، ابھی بھی وہ 3 سال ہو گئے تو میں ان کو سمجھاتے ابھی بھی وہ نمازی نہیں بنے تو اب ان کو ڈنڈے سے مارو، تھپڑ رسید کرو، جس طرح سختی ہو سکتی، نمازی بناؤ۔ اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، آپ نے یہ جو عمر کا تعین فرمایا ہے اس میں حکمت ہے، اس میں کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا یہ کچی مٹی کے مانند ہوتا ہے۔ بچے کی یہ عمر، جس عمر کے لیے آپ نے فرمایا، کس مٹی کے مانند؟ وہ جو کمبھار وغیرہ کام نہیں کرتے، مٹی سے برتن بناتے ہیں، پہلے گارے کی صورت میں ہوتی ہے، تو علماء نے فرمایا ان کی عمر یہ وہی ہے۔ اب جب وہ نرم ہے، مٹی کچی ہے، تو جیسی بھی وہ شکل و صورت اس کو دینا چاہے آسانی سے دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ اور فرمایا جب وہ پک گئی وہی مٹی جس کو ابھی آسانی سے وہ جس طرح مرضی گھما پھرا کے اس کو ڈیزائننگ کر رہا ہے، اب اس کو اس نے بھٹی میں ڈال دیا، پکتے پکتے جب وہ پک گئی تو فرمایا اب اگر وہ اس کے اندر کوئی رد و بدل کرنا چاہے تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے وہ پختہ ہو چکا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے، 7 سال کی عمر میں بچہ اس مٹی کی مانند ہوتا ہے۔ حکمت یہ ہے آپ اپنی اولاد کو جب اس وقت سے ہی دین کی طرف رغبت دیں گے، کیونکہ اس کی عمر وہ ہے، جو چیز، جو رنگ، جو بھی آپ اس کے اندر بھر دیں گے وہ ہمیشہ اس کے اندر بھرا رہے گا۔ ظاہر ہے 7 سے 10 سال 3 سال تک فرمایا تو اس کو سمجھاتا رہے 100 میں سے اکثر تو سمجھ ہی جائیں گے۔ فرمایا پھر بھی کوئی مسئلہ ہے تو 10 سال کا جب ہو جائے اب مار کے نماز پڑھا، اب اس کو ہمارے ہاں کیا معاملہ ہے، جب بچے ہو جاتے ہیں 25 سال کے 30 سال کے، والدین کو جب مارنے والے ان کو گالیاں دینے والے ہو گئے، اب آ گئے اور انہوں نے کہا جی نقش دے دو، بیٹا نافرمانی کرتا، کوئی نقش دے دو نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ تم پر رحم و کرم فرمایا، ذرا تم نے سوچا ہے کہ تم نے اس کی کیسی تربیت کی ہے جب تربیت کرنی تھی؟ اگر ابتدا سے تم نے اس کے اندر دین کا نالج اور دین ہی اس کو سکھائے ہوتا، شریعت کے مسائل اس کو سکھائے ہوتے ہیں، نماز کی طرف اس کو جس طرح رسول اللہ نے ارشادات عطا فرمائے کیا ہوتا، تو آج وہ تیرے ہاتھ کو چومنے والا ہوتا یا تجھے گالیاں دینے والا ہوتا؟ اب وہ پکی عمر کو چلا گیا، اب وہ کہاں چلا گیا؟ پکی عمر کو چلا گیا، اس کا مڑنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں کس طرح کی پرورش ہوگی؟ ابھی بچہ دودھ میں ہے، ابھی بچہ پیدا ہوئی ہوا ہے، ابھی دودھ پیتا ہے، تو اس کو ڈوز کیا ملے گی؟ فلموں کی، ڈراموں کی، گانے، اور آپ کہیں گے کہ بچہ تو نہیں دیکھ سکتا ان چیزوں، بھائی صاحب وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن جہاں ماں بیٹھی ہے، جہاں بچے کو رکھا ہوا ہے، اس کمرے میں اس لعنت کی آواز تو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کے کانوں کے ذریعے یہ زہر اس کے دل کی دھرتی تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الغناء ينبت النفاق فی القلب، اور گانے باجے، یہ گند، یہ فحاشی، یہ عریانی، یہ تمہارے دل کی دھرتی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں ان کی آوازوں کے ذریعے سے۔ ہمارے یہ ڈوز دی جاتی، ظاہر ہے جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے کچی عمر میں، جس کے اندر جو دینا تھا وہ پک جانا تھا، تو کل کو انہوں نے وہی کرنا، جو کچھ ان کو آج ہم تربیت دے رہے ہیں بڑے ہو کے انہوں نے وہی کرنا۔ جن لوگوں کی تعلیمات ہم ان کے کانوں کے ذریعے ان کی زمین کی، ان کے دل کی دھرتی تک پہنچا رہے ہیں، وہ لوگ کیونکہ والدین کے نافرمان، وہ لوگ شرابی، کبابی، بے نمازی ہیں، شریعت کے دشمن ہیں، اور جب انہوں نے بڑا ہونا ہے، کیونکہ یہ ساری تعلیمات جو ان کے اندر راسخ ہو چکی ہیں، یہ سارے کام وہی کریں گے، بس نام کے مسلمان رہیں، بس نام کے۔ کیا ہی برکت ہو اس بچے کی زندگی میں جو پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان اور دوسرے میں
تکبیر کہی جائے، اور اس کے بعد جب ماں دودھ پلائے کوشش کرے باوضو، چلو نہ بھی ہو سکے تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دروشی پڑھتے ہوئے اس کو دودھ پلائے، اور وہاں قرآن و سنت کی آوازیں آئیں، اس کے کانوں کے ذریعے اس کی دھرتی آباد ہوتی رہے، تو پھر دیکھیں جب وہ جوان ہوتا ہے دین کی طرف کس طرح مائل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ جیسی آپ نے تربیت کرنی ہے ویسا اس پہ اثرات آئیں گے، یہ حقیقت ہے۔ ساری زندگی اس کو گند فحاشی اور یعنی کی آوازیں سنا سنا کے جوان کیا، ابھی بچے 10 سال کے ہیں، والدین خود ان کو جناب فلمیں لگا کے دیتے، باہر نہ جانا یہیں بیٹھے رہو، باہر نہ جانا یہیں۔ عمر کتنی ہے؟ وہی عمر ہے جس عمر میں رسول اللہ نے فرمایا ان کو دین کی طرف لے آؤ، اسی عمر میں انہوں نے موڑنا تھا، اور والدین ان کو کس طرح موڑ رہے؟ فحاشی اور یعنی کی طرف، بدماشی کی طرف، وہ کام جن پہ دین و دنیا میں اور آخرت میں اور قبر میں اللہ رسول کی لعنت ہے، ان کاموں کی طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہیں بیٹھے رہے، بس اندر گانے واجے سنتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں، ڈرامے دیکھتے رہیں، یہ ٹیلی ویژن آپ کے لیے چالو کر دیا۔ تو بھائی صاحب سارا قصور اولاد کا نہیں ہے، ابتدائی قصور والدین کا ہے کہ جنہوں نے ان کی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے بارے میں ارشاد فرمایا اس طرح کی تربیت کی۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور خصوصاً جس کلاس میں بیٹھے ہم سب کو اپنی اپنی اولاد کی شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام احمد روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھاڑو میں باہر تشریف لے گئے، پت جھاڑ کا زمانہ تھا، یعنی یہ وہ زمانہ ہے جس میں درختوں سے پتے جو ہے وہ گر رہے ہوتے ہیں، درختوں سے پتے گر رہے ہوتے ہیں۔ رسول کائنات علیہ السلام نے 2 ٹہنیوں کو پکڑا، 2 اور پھر ان کو ہلانا شروع فرمایا، درخت کی ان شاخوں کو پھر ہلانا، اس کے سارے پتے گر گئے، اس کے سارے پتے میرے آقا کریم نے فرمایا اے ابو ذر، ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کی اصطلاح آج کی نہیں ہے، الحمدللہ صحابہ بھی یہی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، صحابہ بھی یہی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا مسلمان بندہ اللہ کے لیے جب نماز پڑھتا ہے، یعنی اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، اللہ کے لیے نماز مطلب یہ ہے، تو اس بندے سے نماز کی برکت سے اسی طرح گناہ جھڑتے ہیں جس طرح میں نے ابھی درخت کی شاخ اور ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا، اس کے پتے جھڑ گئے، گر گئے۔ جب مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے اس کے جسم سے نماز کی برکت سے اسی طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں، اسی طرح گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور یہ تو میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات سے کون سے گناہ جڑتے ہیں، یہ آپ سب کو بتائیے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں طہارت یعنی وضو وغیرہ کر کے چلا فرض نماز ادا کرنے کے لیے مسجد شریف کی طرف، مسجد شریف کی طرف، تو اپنے گھر سے مسجد شریف تک وہ بندہ، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم اٹھا کے آئے گا، جتنے قدم اٹھا کے آئے گا، ہر ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ ختم فرما دے گا، اور ہر ایک قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ایک درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ اب غور کیا جائے اس حدیث پر، اس حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آیا کہ بندہ زیادہ قدم کب اٹھائے گا مسجد کی طرف طہارت کی حالت میں، جب مسجد سے وضو کر کے مسجد میں داخل ہوگا یا جب گھر سے وضو کر کے مسجد میں داخل ہوگا؟ جب گھر سے ممانعت نہیں ہے مسجد میں وضو کرنے کی، لیکن اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے تو ثواب ہی کمانا ہے، جہاں سے زیادہ ملے گا وہی کم شروع۔
تو اب حدیث میں آیا کہ جو جہاں سے وضو کر کے چلا وہیں سے اس کے قدم گننا شروع ہو جاتے ہیں، وہیں سے اس کے قدم گننا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے 500 قدم اٹھائے ہیں اپنے گھر سے مسجد تک، اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں اس کے 500 گناہ معاف کر دو، اس کے 500 گناہ معاف، اور 500 جنت میں اس بندے کے درجات بلند، بعض روایت میں یوں بھی آیا اور 500 اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھ دو، اور 500 اس کے نام اعمال میں، وہ ایک قدم پہ 3 برکتیں، نمبر 1 ایک گناہ ختم، نمبر 2 ایک جنت میں درجہ بلند، نمبر 3 ایک نیکی اللہ کی طرف سے عطا کر دی جاتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، زیادہ نیکیاں کمانی ہیں یا کم؟ ظاہر ہے پھر کہاں سے وضو کر کے آنا ہوگا، قدم جو زیادہ وہیں سے بنے، ظاہر ایک بندہ یہیں سے وضو کرتا ہے آنے میں شاید 50 قدم اس کے بنے، تو ایک بندہ ہو عزیزیہ مسجد کے ساتھ اس کا گھر ہے جناب، وہاں سے وضو کر کے آتا ہے شاید اس کے کوئی 300-400 قدم بنے، تو ظاہر ہے زیادہ، وہاں ایک نیکی کل کو بڑی کام آئے گی، وہاں ایک نیکی بھی ہمیں کوئی دے گا، کہیں گے بھئی آج ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو روزانہ 5 وقت جو بندہ نماز پڑھنے آتا ہے، غور کریں نا کتنا فائدہ ہے گھر سے وضو کر کے آنے میں، 5 وقت جو روزانہ بندہ آتا ہے اپنے گھر سے مسجد کی طرف، تو اگر وہ سارے وضو اپنے، یہ تو ایک حکمت ہم عرض کر رہے ہیں، دوسری اس کے اندر کیا حکمت ہوگی، ایک تو ثواب بڑھتا جائے، گھر والے دیکھیں گے دیکھو جی یہ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں، ممکن ہے کسی کو وضو کا طریقہ نہ آتا ہو ماؤں بہنوں میں، آپ کو دیکھ کر اس کو وضو کا طریقہ سمجھ میں آ جائے۔ تیسری حکمت کیا ہو سکتی ہے جو ہماری ناک کے شکل میں آ رہی ہے، گھر والے دیکھیں گے، بچے دیکھیں گے، اور اصول ہے کہ چھوٹے بڑوں سے اثر لیتے، چھوٹے بڑوں سے اثر، جب ہم گھر میں وضو کریں گے بچوں کو بھی یہ ایک ذہن ہے گا یار میں بھی وضو کروں، میں بھی اس طرح کا کام کروں، تو اس کی برکت سے گھر والے نمازی بن جائیں گے۔ یہ بھی ایک نیک شگون ہم نے لیا، نیک فعال نہیں، یعنی بہت ساری برکات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق دے جن میں اللہ زیادہ سے زیادہ ہم سے راضی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ ہم سے راضی ہو جائے۔ رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار آقا غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو امام احمد نے روایت کیا ہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 رکعت نماز پڑھی اور اس میں اس سے کوئی غلطی نہ ہوئی، شریعت کے مطابق پڑھی، شریعت کے مطابق پڑھی، تو فرمایا ان 2 رکعتوں کے شروع کرنے سے پہلے جتنے گناہ بھی اس بندے کے ذمہ تھے، 2 رکعت نماز نفل کی برکت سے اللہ وہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ وہ سارے گناہ، مراد کون سے گناہ؟ یعنی صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب غور کریں کہ کتنی برکت ہے صرف 2 رکعت نماز نفل کی، اور فارض تو نفل سے کھربوں درجے اہم ترین ہے۔ یہ تو نفل نماز کی اہمیت ہے، یہ تو نفل نماز کی اہمیت ہے، نہ جانے فرض نماز کی 2 رکعتوں کو اللہ کے یہاں سے کیا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام نے، امام طبرانی شریف کے اندر ابو امامہ سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری نہ ہو، شرط یہ ہے، تو اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمازی بندے کے لیے جنت کے 8 یعنی جنت کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اور اس کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مابین جتنے حجابات ہوتے ہیں، جتنے حجابات نمازی اور اللہ کے مابین جتنے یعنی پردے ہوتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہے، ان سارے پردوں کو ان حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو جنت میں حور عین ہے، یہ اس نمازی کا استقبال کر رہی ہوتی ہے، یہ اس نمازی بندے کا کیا کر رہی ہوتی ہے؟ استقبال کر رہی ہوتی ہے، جب تک کہ ایسی حرکت نہ کرے جان بوجھ کر جس کا حرکت سے اسلام نے نماز کے اندر منع کیا ہو۔
جس حرکت سے اسلام نے نماز کے اندر جان بوجھ کر، یہ اصول میں نے آپ کو اس جملے کے تحت عرض کر دیا. ہر وہ کام جب تک نماز میں نہیں کرتا یہی نظام رہتا ہے کہ جس کام سے شریعت نے کیا کیا، نماز میں جان بوجھ کے اس کو کرنے سے منع فرما دیا، روک دیا. اب غور کریں، ایک جملہ آپ نے سنا ہے علماء سے کہ نماز اللہ سے راز و نیاز کی باتوں کا نام ہے. اس حدیث نے اس کو واضح کر دیا کہ اللہ اور اس نمازی کے مابین جتنے پردے ہوتے ہیں سب کے سب رسول اللہ نے فرمایا اللہ کیا کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے. جس طرح وہ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح میں حدیث موجود ہے کہ اتقوا دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، مظلوم کی بد دعا سے، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے مابین جتنے حجابات ہوتے ہیں اللہ وہ سارے اٹھا دیتا ہے. اللہ وہ سارے، مطلب کیا ہے؟ علامہ بدر الدین عینی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ارشاد فرمایا مطلب یہ ہے عدم الحجاب کا کہ اس وقت پردے نہیں رہتے. وہ مظلوم جیسے ہی بد دعا کرتا ہے اللہ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے. تو فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچ. تو یہاں بھی وہی نظام آ گیا کہ نمازی اور اللہ کے مابین جتنے پردے حائل ہوتے ہیں اللہ سارے کے سارے اٹھا. کس حالت میں؟ جب بندہ، جن کے پاس زبانیں ہیں وہ کہہ دیں جب بندہ. اب غور کریں نماز پڑھنا کتنا بڑا کام ہے، کتنی اہمیت کا عمل ہے، اور وہ کتنا بدقسمت ہے وہ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا. کس قدر بڑی بڑی نعمتوں سے اور بڑی بڑی دولتوں سے وہ روزانہ محروم جا رہے ہیں. گناہ اپنی جگہ کھڑا ہے، وہ پیچھے آپ سماعت فرمائے کہ ایسے بندے کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے جو بندہ بے نمازی. حدیث کو تو چلو کوئی بے وقوف جاہل انسان جو شریعت کے خلاف اکثر بھونکتا رہتا ہے کہہ دے گا یہ حدیث ضعیف ہے لہذا اس کے مجھ پہ سزا نہیں ہوگی. قرآن کو کیا کہے گا جو قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن نے کہا ہے نا، وہ سورہ المدثر میں 2-3 دن قبل آپ نے پڑھا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنتی مسلمان دوست کی مسلمانوں سے پوچھے گا تم کیوں گئے ہو یہاں؟ تو کیا جواب؟ قالوا لم نک من المصلین. جہنمی مسلمان کہیں گے کیونکہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے، کیونکہ ہم دنیا میں. اب قرآن کو کون ضعیف کہہ سکتا ہے؟ وہی جو کافر ہوگا، وہی جو ظاہر قرآن کو ضعیف کہنے والا کافر. اب بھائی صاحب یہ قرآن کا فیصلہ سوچ لیں نماز پڑھنی ہے یا قضا کرنی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. رسول کائنات، فخر موجودات، مالک و مختار، غیب دان نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے. حضرت انس اس کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لے گا. بندے سے اللہ تعالیٰ نماز کا حساب لے گا. اگر یہ درست ہوئی تو مجھے امید ہے بقایا معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دے گا. بقایا معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف. لیکن کیا درست ہونی چاہیے؟ درست ہونے سے کیا مراد ہے کہ جتنی نمازیں ذمہ تھیں وہ پڑھ کے آیا ہو، جتنی نمازیں ذمہ تھیں وہ پڑھ کے آؤ. سنتے جائیں حدیث، اللہ کی رحمت کو دیکھتے جائیں. فرمایا اگر درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے، اور یہ بگڑی تو یعنی اگر نماز ہی ایک بندہ پوری کر کے نہیں ہے تو کام خراب ہو جائے گا، تو اس بندے کا حساب و کتاب میں کام خراب ہو جائے گا. ایک روایت میں یوں ہے وہ خائب و خاسر ہوا جس کی نماز کا معاملہ پورا نہ ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گیا. ایک روایت میں یوں بھی الفاظ ہیں آپ علیہ السلام جس کی نماز، سب سے پہلے نماز کا حساب، پھر ایک مرتبہ حدیث کے الفاظ سن لیں. فرمایا جس کی نمازوں کا معاملہ ٹھیک نکل آیا مجھے اپنے رب کی رحمت پہ امید ہے.
کہ اللہ اس کے باقی معاملات کو اپنی رحمت سے ویسے ٹھیک فرما دے گا. اور فرمایا جس کی نماز ہی پوری نہ نکلی تو فرمایا وہ تباہ و برباد ہو گئے، وہ بندہ تباہ ہو. رسول اللہ کے فرمان پر کسی کو کچھ حق ہے نہیں. تو پھر نماز چھوڑنے میں عافیت ہے یا نماز پڑھنے میں؟ اونچی بولے نا. نماز پڑھنے میں. تو کون کون ہے جو کل سے نماز نہیں پڑھے گا؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ چلو ایسا آپ میں سے پوری کلاس میں سے کون ہے جو یہ حدیثیں سن کے اللہ کی رضا کی خاطر مقدس دن ہے، آج کل ربیع النور شریف کا مہینہ شروع ہے، جو یہ کہے کہ انشاءاللہ میری آج سے نماز قضا نہیں ہوتی؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ انشاءاللہ دیکھا دکھائی نہیں. جس نے واقعی اللہ کی رضا کی خاطر پڑھنی ہے وہی کہ انشاءاللہ آج سے میں 5 نمازیں پڑھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کو سیکھ کر عمل کی سعادت عظمی عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم.